حکومتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ بیانیہ لاہور کے عوام جو ہیں وہ مسترد کریں گے، کیونکہ عمران خان سے زیادہ اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نہ کسی کی جلسے کرنے کی پریکٹس ہے اور نہ اس طرح کے تاریخی جلسے کسی اور جماعت نے کیے ہیں۔ اور مینار پاکستان کو بھرنے کا اعزاز وزیر اعظم عمران خان کے سر ہے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں تاریخ میں کوئی اور مائی کا لال پیدا ہوگا کہ جو اس ریکارڈ کو توڑے گا۔ دوسری بات، کیونکہ یہ جنون کے ساتھ جلسے جو پی ٹی آئی نے کیے تھے، یہ نان اور بریانی، قیمے والے نان اور بریانی کے ساتھ کیے گئے جلسے، اور جنون اور جذبے اور قوم کی حقوق کی جنگ لڑنے والے نوجوانوں کے پرجوش رویے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ درباری اور ہواری اکٹھے کر کے، پٹواری اکٹھے کر کے، پیسے کے زور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا ذل سبحانی کا پیغام پہنچانا ایک علیحدہ بات ہے، اور عوام کے دلوں کی آواز بن کے وہ جلسے کرنے وہ ایک مختلف پہلو ہے جو آپ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ جو اہم ترین بات آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی تھی ڈی آئی سی، اس کی ریکمنڈیشن پہ جو ہائی تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے، جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب نے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کیا اور جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے باوجود تالے توڑے گئے، تالے توڑ کے وہاں سامان پہنچایا گیا اور بار بار قانون کو للکارا گیا۔ یہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ہم نے پورے پنجاب کے اندر، میں میڈیا کو اوپنلی دعوت دیتی ہوں کہ کہیں کسی سڑک پہ آپ کو کنٹینر دکھائی نہیں دے گا۔ کسی سڑک پہ پنجاب سے آنے والی لاہور کی طرف کوئی بھی سڑک جو ہے اس کو ہم اس لیے بلاک نہیں کریں گے کہ اپوزیشن جلسہ نہ کرے۔ ہم ان تلوں کا تیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو قانون کو ہاتھ میں لے کے، کل آپ نے دیکھا کہ جاتی عمرہ میں ڈنڈوں کے ٹرک گئے اور ڈنڈے بانٹے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت عوام کو مشتعل کرنے کے لیے مسلسل انتشار، فساد اور تصادم کا بیانیہ لے کے آ رہی ہے۔ ہم پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے ان نام نہاد لیڈران کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ کا وتیرہ رہا، کیونکہ ریاست کے تمام بچے ہوتے ہیں جو معصوم شہری ہیں، ان کا کوئی جرم اور قصور نہیں ہوگا جب تک وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے کہ قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے۔ آپ نے جس طرح نہتے ان مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیے، جیسے چوئی صاحب بتا رہے تھے، آنسو گیس پھینکی، شیلنگ کی اور پھر سرے عام گولیاں برسائیں۔ یہ وہ آپ کا اور ہمارا فرق ہے کہ ہم ان سیاسی کارکنان کو جب تک وہ سیاسی رویے اپنائیں گے ہم ان کی سہولت کاری کریں گے۔ جہاں وہ قانون ہاتھ میں لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے
کہ پنجاب کے اندر انفیکشس ڈیزیز کرونا ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کی اسمبلی کرنا اس پہ پابندی ہے، ان لافل اسمبلی ہوگی۔ دوسرا، عدالتی فیصلوں کی پاسداری کرنا، اس پہ عملداری کو یقینی بنانا حکومت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، NCOC کے اندر جو فیصلے کیے گئے جس میں تمام صوبائی لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اور نیشنل لیڈرشپ نے پرائم منسٹر صاحب کی زیر قیادت ایک روڈ میپ طے کیا، اس روڈ میپ کے تحت جو SOP سیٹ کیے گئے ان پر عمل کرانا حکومت پنجاب کی بنیادی ذمہ داری اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اپنے جتھے اور پرائیویٹ ملیشیا اکٹھی کی ہے اور مدرسے کے گرد و نواح کے معصوم طالب علموں کو استعمال کرنے کا مذموم ایک منصوبہ بنایا ہے، ہماری آپ کی ساری سیاہ کاریوں پہ گہری نظر ہے۔ جتنے بھی روٹ وہ جاتی عمرہ کے شاہی محل سے شروع ہو کے لاہور کی انٹری سے لے کے ایگزٹ تک کے تمام روٹس پہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور کیمرے کی آنکھ آپ کے کالے کرتوتوں کو رجسٹر کرے گی، اور جس نے جہاں قانون ہاتھ میں لیا فی الفور قانون وہاں حرکت میں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے جو نازیبا گفتگو اور تضحیک امیز بیانیہ PMLN کی قیادت نے میڈیا کے ذریعے پبلک کو کمیونیکیٹ کیا، جہاں آپ یہ گٹھ جوڑ کرنے جا رہے ہیں وہاں کم از کم ایک باضابطہ معافی نامہ بھی PMLN سے لکھوائیں۔ اور یہ کیسا سنگین مذاق ہے کہ جہاں آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر، سندھ کے عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے آپ نے وہاں لاک ڈاؤن لگایا اور مکمل کرونا کے SOPs فالو کیے جا رہے ہیں اور عوام کے اجتماعات پہ پابندی لگائی ہے۔ پنجاب کے عوام سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آپ کرونا پھیلانے کے لیے جلسے اور جلوس نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے دورے رویے، دورے معیار اور قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ عوام کی نظروں میں ہے۔ آپ نے ابھی فی الفور جس طرح کی مریم بی بی عرف راج کماری صاحبہ کی خواہشات کو ملیامیٹ کرتے ہوئے استعفے اپنی پارٹی کے سپرد کرنے کا کہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی، یہ مینڈیٹ پارٹی کا ہے۔ تو جب یہ مینڈیٹ آپ کی پارٹی کا ہے تو راج کماری کے پاس وہ کون سا مینڈیٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ ہر PDM کی جماعت کی ترجمان بن کے وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہیں، جس پہ ہر تاریخ پہ اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں قیادتوں کو، یہ میڈیا کو ہم گواہ بنا کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا اس وقت جو انٹرنل انسٹیبلٹی چل رہی ہے پولیٹیکل، وہاں پنجاب کے اندر جو کسان مظاہرے کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کی اسٹیٹ کی رٹ چیلنج ہوئی ہے، اور وہاں سے ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ہماری PDM کی لیڈرشپ کی جانوں سے کھیلنے کے لیے ہائی سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، یہاں افراتفری پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اس جلسے کے اندر یا پنجاب کے اندر رونما ہو سکتا ہے جس سے ہماری پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو جہاں حکومت کی ذمہ داری عوام کو کرونا کی وبا سے بچانا ہے، وہاں ہماری قانونی ذمہ داری پی ڈی ایم کی قیادت کی جانوں کا تحفظ بھی ہے۔ اور ہم ان نادان دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی خودکش حملے کرونا کی شکل میں عوام پہ کرنے جا رہے ہیں جلسے کے ذریعے، اس کی آڑ میں خدا نخواستہ کوئی بھی پاکستان کا مخالف اور دشمن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی شرپسندی نہ کر جائے جس کے لیے بعد میں ہم پچھتاتے رہیں۔ ہمیں آپ کی جانوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم آپ کی ناپاک خواہشات اور عزائم میں کے آگے انہیں بھیٹ چڑھا دیں۔ ہمیں کل میڈیا کے ذریعے یہ بھی دیکھنا ہے، اور ہمارا اپنا جو حکومت پنجاب کا ایک روٹوں پہ لگنے والا جو کیمرہ سسٹم ہے، کہ ہمارے وہ نادان اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے ساتھی جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا باقی وہ جماعتیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اس سازش میں اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ اور خاص طور پہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک آفر کی ہے کہ جو سب سے پہلے استعفیٰ لائے گا اسے عمرے کا ٹکٹ تھمایا جائے گا، تو یہ فخریہ پیشکش جو ہے یہ جاری ہے۔ آپ مینار پاکستان میں آ کے استعفوں کا اعلان کرنے کی بجائے کتنا اچھا موقع ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں جا کے استعفے پیش کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان بازوؤں میں اتنا زور نہیں ہے، ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ صرف ہاؤس آف شریف کی جو کمائی ہے، مال پانی ہے، اس کو بچانے کی جنگ ہے۔ اور یہ صرف اور صرف یہ ایک طرف سیکیورٹی تھریٹ ہے، دوسری طرف یہ پولیٹیکل تھریٹس ہیں۔ تو پولیٹیکل تھریٹس اور سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ دونوں جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، قانون کا تحفظ کرنا ہے، اور قانون جس نے بھی ہاتھ میں لیا، قانون نے ہمیشہ اپنا راستہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ حکومت اپنی قانونی آئینی ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ لاہور کے جو شہری ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جن کے ہاتھوں سے اقتدار کی لکیریں مٹ چکی ہیں، شاہی خاندان کو اب اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھانا نہیں، آزمائیوں کو آزمانا نہیں، اور مومن جو ہے وہ بار بار ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ جو کرونا کی تباہ کاری ہیں، کیونکہ آج بھی ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے لاہور کے ان ایریاز میں جہاں کرونا کے ٹیسٹ زیادہ پازیٹیو آئے وہاں ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی بنائیں، سب مل کے اس کرونا کی ظالم لہر کو اوور کم کرنے کی اسٹریٹجی میں حصے دار بنیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت این سی او سی میں سیم پیش پر ہے کرونا کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ سے لے کر صوبے تک کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ دہشت گردی کا تھریٹ موجود ہے۔
कल 36 लोग हलाक हो गए हैं, आज 14 जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन हो गया है। कितनी कमज़ोर हुकूमत है पंजाब हुकूमत कि एक जलसा नहीं रुकवा सकती जब कोरोना भी थ्रेट मौजूद है, दहशत गर्दी का भी थ्रेट मौजूद है, आपके पास अदालती फैसला भी आपके हक में है, आप एक जलसा नहीं रुकवा पा रहे अभी तक। कानून कभी कमज़ोर नहीं होता। रियासत की ताकत को ज़रबे अज़ब के मौके पे आपने देख लिया कि इस मुल्क से दहशत गर्दी का सफाया हुआ तो रियासत की ताकत से हुआ, कानून की हुक्मरानी से हुआ। ये अपोजिशन की जो सीने में मचलने वाली ख्वाहिश है कि हमें फिलफौर गिरफ्तार करो, हमारे साथ गुत्थम गुत्था हो जाओ, हमारे साथ तसादम में आओ और हमें सियासी शहादत का दर्जा दो, ये उनकी वो ख्वाहिश है जिसको हम कभी पूरा नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि तसादम हो और उसकी आड़ में कोई सानिया मॉडल टाउन हो। हम नहीं चाहते कि तसादम हो तो मासूम शहरी जो है वो उसकी भेंट चढ़ जाए और ये अपने नशे के लिए उन कीमती जानों को ज़ाया करें। हम ये चाहते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी के बाद कानून जो है अपना रास्ता अपनाए और कानून हाथ में लेने वालों का कानूनी अंदाज से हम मुहासबा करें। और ये आपको भी पता है कि हुकूमतें कमज़ोर नहीं हुआ करती, ना हुकूमतों की रिट कमज़ोर होती है। हुकूमतें उस जमहूरी सोच को जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हुक्म पे कि हमने रखने नहीं डालने, हमने रुकावटें नहीं डालनी, हमने कानून का प्रचार करना है और कानून का ही सहारा लेके हमारा हर अमल जो है उसी की कासी करेगा। तो ये गैर कानूनी काम करेंगे, हम कानून के ज़रिए इनके गैर कानूनी वार का भी मुकाबला करेंगे और कानून की बालादस्ती को भी यकीनी बनाएंगे। मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये जो उनकी मुख्तलिफ गुजरा है वो डायलॉग की राब्ते कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि ये झूठ बोल रहे हैं, किसी वज़ीर ने उनसे रब्ता नहीं किया। जबकि आज ही वज़ीर आला साहब ने कहा कि क्यों नहीं हम उनसे रब्ता कर सकते, हम उनसे डायलॉग कर सकते हैं, कुछ क़यामत आ गई और बैठ के बात कर सकते हैं। ये हकीकत क्या वाकई हुकूमत ने डायलॉग के दरवाजे बंद कर दिए या कोई गुंजाइश है? देखिए, किसी भी जमहूरी और सियासी हुकूमत में डायलॉग के दरवाजे कभी बंद नहीं होते और डायलॉग जो है वही एक क्राइसिस का एक बेहतरीन फोरम होता है। डायलॉग ही से हारी हुई जंगें जीती जाती हैं और डायलॉग के टेबल पे ही बड़े से बड़े फैसले होते हैं और हुकूमत ने कभी डायलॉग से इनकार नहीं किया। लेकिन डायलॉग के जो TORs हैं उस पे हमारे कंसर्न्स हो सकते हैं आप सब के, और वज़ीर आज़म भी बार बार उन्हीं TORs की बात कर रहे हैं कि अगर ये डायलॉग अवामी मफाद में है तो सत बिस्मिल्लाह, अगर ये कौमी मफाद में है तो 100 दफ़ा, और अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात के दर्द से है, इक़्तिदार के दर्द से है, मुकदमात के हवाले से है और हुकूमत से उन मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए है, तो फिर हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, क्योंकि अदालतों में ज़ेर समाअत जो मुकदमात हैं वो अदालतें ही उस पे फैसले करेंगी। किसी को डायलॉग के ज़रिए NRO जो माजी में मिलता रहा वो नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपने कहा कि वज़ीर आला साहब की बात की, तो देखिए वज़ीर आला साहब ये समझते हैं और हम सब की ये सोच यकसा है कि कोई भी हमारे साथ बातचीत करना चाहता है उसके पास कोई कौमी नेशनल इंटरेस्ट का एजेंडा है तो उस पर बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए, केसेस में रिलीफ के लिए या कोई ना कोई ज़ेर समाअत मुकदमात में
اونچ نیچ کے لیے کوئی ڈائلاگ ہے تو ہم دو نہیں ایک پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، اور نو ون از ابو دی لا، یہی وہ تھیوری ہے جو عمران خان آگے لے کے چل رہے ڈاکٹر ہیں۔ صاحب یہ فرمائیے گا جی قذافی، یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسی چوری ہے، چور سامنے ہے، چور کو پکڑا نہیں جا رہا، واردات ہونے دی جا رہی ہے، اور واردات کے بعد جو ہے وہ چور کو پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن نزلہ عام لوگوں پہ گرایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک بچپن میں محاورہ آپ سنا کرتے تھے، پڑھا بھی ہوگا، چور مچائے شور، اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ آج پاکستان کے بچے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ چور مچائے شور کن کے لیے بنایا گیا تھا۔ جو جتنا بڑا چور ہے اور اس کے اوپر چوری کے جتنے بڑے کیسز ہیں، جتنی آؤ بکا شور، اور آپ دیکھ رہے ہیں چینلز کے اندر یا میڈیا کے اوپر آ کے جو زیادہ چیخو پکار کر رہا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس کا کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے، کیونکہ یہ سارا جو اس وقت جس کی بھانمتی کا کنبے کی بات کی چوہدری صاحب نے، یہ مقصد یہ ہے کہ حکومت کو بلیک میل کیا جائے اور پریشر میں لایا جائے، اور یہ جلسے جلوس ریلیاں اور پھر اب استعفے، اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا؟ یہ اب استعفے نہیں، یہ لطیفے بن گئے ہیں۔ یہ استعفے نہیں رہے، اب یہ قوم ان کو لطیفے سمجھ کے سن رہی ہے کہ لینے آئے تھے استعفیٰ پرائم منسٹر کا، اور اب استعفے دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا مختصر سا سفر استعفیٰ لینے سے استعفیٰ دینے تک کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نہ پہلے ان کے بیانیے میں کوئی حقیقت تھی، نہ اب ان کی اس سوچ کے اندر کسی جگہ بھی حقائق کے ساتھ جڑا کوئی روڈ میپ ہے۔ یہ صرف گدڑ بکیاں ہیں، دھمکیاں ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چور کو بعد میں پکڑا جائے، تو جب چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے اس کے بعد ہی اس پہ قانونی دفعات کا اطلاق ہوتا ہے اور FIR اس وقت کٹتی ہے۔ تو جب چور سامنے آ جاتے ہیں، ابھی آپ چور کو چوری کر لینے دیں، کوئی چور بھی نہیں بچے گا، فکر نہ کریں۔ یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے جتنے بھی ہاتھ ہوں گے، جو ان کے سہولت کار ہوں گے، جو انتظامیہ ہیں، اسپیشلی جو منتظمین ہیں اس کے جلسے کے، ان کو اس جلسے کے ساتھ جڑا جس طرح کا بھی عوام کو نقصان پہنچانے، ان کی جان کے ساتھ جڑا کوئی بھی ایسا کنڈکٹ یا عمل، اس میں منتظمین ہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور انشاءاللہ قانون اپنا زور بازو دکھائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لاسٹ ایک سوال ادھر سے لے لیں۔ ڈاکٹر صاحب، مریم نواز اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ایک بار پھر استعفوں میں بات ہو رہی ہے۔ بالفرض اگر استعفے آ جاتے ہیں تو جو آئینی بحران پیدا ہوگا، تو حکومت نے کیا آلٹرنیٹو آپشنز ہیں جن پہ وہ غور کر رہی ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ دلی دورست استعفے آنے کوئی نہیں ہے، آ بھی گئے تو جیسا وزیر اعظم نے فرمایا اور بتایا اور بار بار باور کروایا کہ جہاں استعفے آئیں گے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے پارلیمنٹ میں اپنا ایجنڈا مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ جو ریفارمز، جو سوشل، الیکٹورل، اکنامک، پبلک ریفارمز پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتی، وہ ہم شکر گزار ہوں گے اپوزیشن کے کہ وہ ہمیں 2/3 اکثریت لینے کا موقع فراہم کریں تاکہ ہم اپنا وہ نامکمل ایجنڈا مکمل کر سکیں۔ سر یہ بتائیں کہ ٹی وی پر اور پریس کانفرنسز میں حکومت تو بڑے دل کا مظاہرہ کر رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جلسے نہ کریں، تو باضابطہ طور پر پنجاب حکومت سے کسی نے PDM کی قیادت سے رابطہ کیا ہے کل کا جلسہ نہ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جو منتظمین ہے، جس وقت انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اور اس دن سے لے کے اس درخواست کے مسترد ہونے تک کا جو عمل ہے، اس میں ان کو بار بار یہی باور کرایا جاتا رہا، رابطہ کر کے وہ کوئی جنات سے تو نہیں رابطہ ہو رہا تھا، ان کی قیادت سے ہی رابطہ ہو رہا تھا،
کہ آپ اس عمل سے باز رہیں، تو جب انہوں نے تعاون نہیں کیا اور اپنی روایتی ڈٹائی اور ہٹ درمی دکھائی تو ہم نے پھر اس اپلیکیشن کو مسترد کیا۔ لاسٹ کوسچن جی، کیونکہ دیکھیں یہ ڈنڈے لہرانا، ڈنڈے دکھانا اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سیکیورٹی اسٹرکچر جو ہے پنجاب میں اور خصوصاً پنجاب پولیس، ان کو کہیں پہ بھی زد پہنچی، اور کیونکہ ہم نے یہ کیٹیگریکلی حکومت پنجاب نے واضح، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایات دی ہیں کہ کسی کو بھی، کسی شہری کو خراش نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر پیرالل ان ڈنڈوں کا کسی آزادانہ استعمال ہمارے پولیس کے ان جوانوں پہ ہوا یا ان افراد پہ ہوا تو پھر ظاہر ہے دو طرفہ عمل جو ہے اس کو حالات کے مطابق دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے تصادم سے بچنا ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ تھینک یو۔